میں نے ایک امیر شخص کو دھوکہ دیا جو مجھ سے بہت زیادہ عمر کا تھا۔ میں اسے سب کچھ لوٹ کر دوسرے شہر چلی گئی۔ پھر مجھے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکے سے محبت ہو گئی۔ میں نے اس سے شادی کر لی اور شادی کی رات میں بڑی بے صبری سے اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا تو مجھ پر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی، کیونکہ میرا نام سونیا ہے۔ میں غریب خاندان سے تھی لیکن بہت زیادہ خوبصورت تھی، پر میری خوبصورتی بھی میرے کسی کام کی نہیں تھی، کیونکہ میری ماں سانپ بن کر میرے نصیب پر بیٹھی تھی۔ میری خوشیوں کی دشمن بنی ہوئی تھی، کیونکہ وہ مجھے کچھ کرنے ہی نہیں دیتی تھی۔ صبح ہوتی ہی میری امی سب سے پہلے پنکھا بند کر دیتی تھی، کہتی تھی کہ بل زیادہ آئے گا۔ میرے گھر میں صرف میری ماں ہی تھی اور ہم دونوں ماں بیٹی رہتے تھے، اور میں بچوں کی ٹیوشن پڑھاتی تھی۔ ہمارے گھر میں ہر ٹائم لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا تھا۔ امی چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے غصہ کرتی رہتی تھی کہ پنکھا بند کیا کروں، باتھ روم میں لائٹ کی کیا ضرورت ہے، باتھ روم میں تو ایک کام ہی کرنے کے لیے جانا ہوتا ہے۔ تانے دیتی تھی اور ہر بات پر باتیں سناتی تھی، کیونکہ ہمارا آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں اس زندگی سے تنگ آ گئی تھی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ساری زندگی اس طرح نہیں رہوں گی، نہیں تو میں بھی اپنی ماں کی طرح ہو جاؤں گی۔ لیکن میری ماں جتنی اس معاملے میں سخت تھی، اتنی ہی اصول پرست بھی تھی۔ وہ کہتی تھی کسی سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا، جبکہ محلے کی لڑکیوں نے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رکھی تھی۔ وہ ان کو ایک میسج کرتی تھیں اور وہ پیزا، برگر اور کھانے کی ہزاروں چیزیں لے کر ان کے گھر آ جاتے تھے اور چیزیں باہر رکھ کر بھاگ جاتے تھے۔ وہ لڑکیاں مزے کیا کرتی تھیں، جن کی شکل مجھ سے بھی زیادہ بری تھی، اور اگر میں اتنی خوبصورت تھی پھر بھی مجھے روز دال کھانی پڑتی تھی، کیونکہ میری ماں اس معاملے میں بہت سخت تھی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ غریب کے پاس اس کی عزت ہوتی ہے، اگر وہ اس کا بھی سودا کر دے تو پھر اور بھی زیادہ غریب ہو جاتی ہے۔ مجھے امی کی باتیں سمجھ نہیں آتی تھی اور امی سے چڑ ہونے لگتی تھی۔ ایک دن مجھے ایک بچے نے فیس میں 200 روپے زیادہ دے دیے تو میں نے اپنے پاس رکھ لیے اور سوچا آج میں بھی برگر کھاؤں گی۔ لیکن میری ماں کو یہ بات پتہ چل گئی اور اس نے وہ 200 روپے واپس کر دیے۔ میں وہ پیسے واپس نہیں دے رہی تھی، پر میری ماں تو میرے پیچھے ہی پڑ گئی، مجھے دھکا دیا اور میرے ہاتھ سے پیسے چھین لیے۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے اس دن خود کو بہت بے بس محسوس کیا، پر میری ماں کو مجھ پر ترس نہیں آیا اور اس نے پھر بھی مجھے ڈانٹا اور مجھے برا بھلا کہا، مجھے ہی باتیں بھی سنائیں اور میرے منہ پر تھپڑ مار کر مجھے چور بھی کہا۔ کھانا بھی نہیں کھایا، ساری رات میں روتی رہی اور سوچتی رہی کہ یہ کیا بات ہوئی تھی، میری اس گھر میں کوئی اوقات نہیں تھی، میں کون ہوں، کیا فائدہ میری خوبصورتی کا جو میں اس کا کچھ کر نہ سکوں۔ لیکن جب تک میری ماں زندہ تھی کچھ نہیں کر سکتی تھی، اور اگلے دن شور پر آنکھ کھلی، محلے کی ایک عورت نے مجھے بتایا کہ تیری ماں مر گئی ہے اور تو یہاں پر سو رہی ہے۔ یہ خبر میرے لیے بہت بری تھی، کیونکہ وہ جیسی بھی تھی میری ماں تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، بس وہ نیند میں ہی اس دنیا سے چلی گئی۔ بعد میں پتہ چلا کافی عرصے سے بیمار تھی، لیکن بتاتی نہیں تھی۔ اس دنیا سے چلی گئی، سہارا دینے والا اور کوئی تھا نہیں۔ میں اکیلی گھر میں رہتی تو لوگ میرے گھر کی چھت پھلانگ کر اندر آ جاتے اور میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ اب میری زندگی میں کچھ بھی نہیں تھا اور میری حفاظت کرنے والا یا تو اللہ اور یا پھر میں خود۔ میں نے سوچ لیا کہ میں شکاری بن جاؤں یا شکار، پر میں شکار نہیں بنوں گی۔ اب میں شکاری بن گئی اور میں نے سوچ لیا تھا کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ میں نے محلہ چھوڑ دیا اور تھوڑے بہت پیسوں سے ایک کمرہ لے لیا۔ یہ علاقہ کافی بدنام تھا، اس لیے مجھے بھی یہاں کمرہ مل گیا، جبکہ ایک اکیلی لڑکی کو کوئی بھی کمرہ نہیں دیتا۔ پھر میں ایک آفس میں کام کرنے لگی، پڑھی لکھی تو پہلے ہی تھی، تبھی تو بچوں کو پڑھاتی تھی، اور یہاں کے باس کو اپنے جال میں پھنسانا شروع کر دیا۔ میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ بنانا چاہتی ہوں، یہ بات وہ فوراً سمجھ گیا اور اس نے بھی میرا ہاتھ تھام لیا۔ اس کے بعد ہماری ادھر ادھر ملاقاتیں اور باقی سب کچھ عروج پر تھا۔ سارے آفس کو پتہ چل گیا تھا کہ اس باس کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہے۔ مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی لوگ میرے بارے میں کیا کہتے ہیں، مجھے تو صرف اتنا پتا تھا کہ میں اپنی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی اور میں اس طرح لڑ سکتی تھی، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔
میرے پاس صرف حسن تھا جس کا میں استعمال کر سکتی تھی، اور وہ شخص کافی امیر تھا لیکن عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور وہ میرے جال میں پھنس چکا تھا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے مرد کے لیے چھوٹی عمر کی عورت میں بڑی کشش ہوتی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ مجھے تم سے شادی کرنی ہے، اور وہ فوراً مان گیا۔ اسے یہ بات اچھی لگی کہ میں نے شادی کی بات خود سے کر دی، کیونکہ میں اس کو استعمال نہیں کر رہی تھی بلکہ میں واقعی اس سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ وہ ایسا ہی سمجھا، کیونکہ مجھے اس کا بھروسہ جیتنا تھا۔ وہ مجھے اپنے گھر میں لے کر آیا۔ بہت بڑا گھر تھا، نوکر تھے، بہت ہی مہنگا فرنیچر تھا، ایک گلاس بھی 1000 روپے کا تھا۔ میں تو حیران تھی۔ اس نے کہا کہ یہ سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ عمر میں مجھ سے اتنا بڑا تھا کہ شاید اس کی عمر میرے باپ سے بھی زیادہ تھی، لیکن مجھے اسے برداشت کرنا تھا۔ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں یہ سب کچھ کبھی نہیں کر پاتی، وہ مجھے کرنے ہی نہ دیتی۔ وہ تو اچھائی کی بیماری لے کر پیدا ہوئی تھی، لیکن ایسا کر کے ساری زندگی ملا کیا اس کو؟ بابا اس دنیا سے چلے گئے، سسرال والوں نے گھر سے نکال دیا، لوگوں کے گھروں میں کام کیا کرتی تھی کیونکہ ان پڑھ تھی۔ مجھے پالا، پھر مجھے پڑھایا تاکہ میں لوگوں کے گھروں میں کام نہ کر سکوں۔ کہتی تھی کہ جس کے اندر حرام کا ایک نوالا چلا جاتا ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی، اس لیے ساری زندگی میرے حلق میں حرام کا ایک نوالا جانے نہیں دیا۔ لیکن پھر بھی آج میں ایک غلط کام کر رہی تھی، تو پھر اس کے پیچھے کس کا قصور تھا؟ میری ماں کی تربیت کا یا پھر میرے باپ کے خون کا؟ ظاہر ہے ان دونوں کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ تو انسان کے حالات ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرواتے ہیں۔ میں نے ان سے شادی کر لی تھی اور اب مجھے پتہ چل گیا تھا کہاں کتنی دولت اور زیورات پڑے ہیں۔ میرا ارادہ اسے دھوکہ دینے اور ساری دولت لے کر بھاگ جانے کا تھا، اور میں نے ایسا ہی کیا۔ 1 سال تک اس کے ساتھ رہنے کے بعد میں نے سب کچھ جمع کیا، اور ایک دن اسے نیند کی دوا پلا کر میں وہاں سے چلی گئی۔ اس نے مجھے کہا تھا کہ میری پہلی شادی ہو چکی ہے، لیکن وہ عورت بہت موٹی ہو گئی ہے اور میرے دل سے اتر گئی ہے۔ میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اسی لیے اس گھر میں میں اکیلی رہتی تھی۔ نوکروں کو پہلے ہی چھٹی دے دی تھی کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلا کہ میں کہاں گئی۔ ساری دولت لے کر میں دوسرے شہر میں آ گئی۔ یہاں پر میں نے ایک گھر لے لیا اور کچھ پیسے کاروبار میں لگا لیے، اپنا نام بھی بدل لیا، اور اب مہینے کا پروفٹ آتا اور میں آرام سے عیش کرتی، پورا دن سوتی، ہوٹل سے کھانا کھاتی، جو زندگی میں کرنا چاہتی تھی وہ سب کچھ کرتی تھی۔ اور وہ سب کچھ بھی کر لیا، لیکن اب مجھے زندگی میں ایک کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ مجھے ایک ہمسفر کی ضرورت تھی اور میں شادی کرنا چاہتی تھی۔ 2 سال ہو گئے تھے، میرے پیچھے کوئی شخص نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب جو میں نے کیا اس کے بارے میں کسی کو پتہ ہی نہیں چلا۔ ویسے بھی وہ انسان اتنا امیر تھا کہ اگر میں نے اسے پیسے لے لیے تو اس سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ ہاں، یہ ضرور سوچتا ہوگا کہ میں دھوکے باز نکلی، لیکن اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مجھے کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی کیونکہ میں 23 سال کی ہو چکی تھی اور میں چاہتی تھی کہ میں شادی کر لوں۔ میں نے آس پاس نظر دوڑائی لیکن مجھے کوئی مل ہی نہیں رہا تھا۔ میں چاہتی تھی کہ مجھے کوئی میرے معیار کا ملے، جو میری طرح خوبصورت ہو اور اس کے ساتھ میں اپنی پوری زندگی گزار دوں۔ میں اس کی اچھی بیوی بن جاؤں گی، اس کا خیال رکھوں گی، اس کو کبھی دھوکہ نہیں دوں گی، اس کے ساتھ بچے پیدا کروں گی اور ساری زندگی اس کے ساتھ گزار لوں گی۔ اپنی ماں کی طرح ایک اچھی انسان بن جاؤں گی۔ ویسے بھی میں کوئی بری انسان نہیں تھی۔ میں نے جو کچھ کیا تھا اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے کیا تھا، نہیں تو میرے پاس 2 ہی راستے تھے، یا تو میں غربت اور بھوک سے مر جاتی اور یا کسی اور غلط کام میں پڑ جاتی۔ عورت کے لیے غلط طریقے سے پیسے کمانا تو بہت آسان ہوتا ہے، پر صحیح طریقے سے پیسے کمانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی میرے پاس بہت پیسے تھے۔ انہی دنوں ہمارے محلے میں ایک نیا لڑکا آیا جو شاید کسی دوسرے شہر سے یہاں پڑھنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس کی پڑھائی مکمل ہونے والی تھی۔ مجھے پتا تھا کسی مرد پر کیسے ڈورے ڈالتے ہیں اور اس کو کیسے اپنے جال میں پھنساتے ہیں۔ میں نے اس پر ڈورے ڈالنے شروع کر دیے اور میں جان بوجھ کر وہاں سے گزرتی جہاں پر وہ بیٹھا کرتا تھا۔ ہمارے محلے کے قریب ایک مارننگ پارک بھی تھا، وہاں پر وہ شام کے ٹائم جایا کرتا تھا، میں بھی وہاں چلی جاتی، اور اس طرح ایک دن میں جان بوجھ کر اس سے ٹکرا گئی اور میں نے کہا کہ مجھے چوٹ لگ گئی ہے، مجھ سے تو اٹھا ہی نہیں جا رہا۔ وہ حیران ہو گیا کہ اب کیا کریں۔
میں نے کہا کہ مجھے اٹھا لو، کوئی تو اٹھا لو۔ میری طرف بہت سے لوگ بڑھے۔ میں نے کہا کہ مجھے ہاتھ نہیں لگانا، میں نہیں چاہتی کہ اتنے سارے لوگ مجھے ہاتھ لگائیں۔ پھر اس شخص نے مجھے سہارا دیا، میں اس کے قریب ہوئی اور گلے ہی لگ گئی اور وہ مجھے ہاسپٹل لے گیا۔ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ مجھے کوئی چوٹ لگی ہے، لیکن میرے پاؤں میں کوئی چوٹ نہیں لگی تھی، لیکن میں نے اپنے پاؤں پر پٹی بندھوا لی یہ کہہ کر کہ اندرونی چوٹ ہے، درد ہو رہا ہے۔ وہ مجھے سہارا دے کر میرے گھر تک لے آیا اور اس نے کہا کہ آپ بالکل میرے گھر کے ساتھ رہتی ہیں۔ میں نے کہا، اس کا نام علی تھا۔ اس طرح ہماری بات چیت شروع ہوئی۔ مجھ سے ملنے کے لیے وہ آیا، میرے لیے پھول لے کر آیا، میری تیمارداری کرتا رہا، مجھ سے سوری بولتا رہا کہ اس کی وجہ سے مجھے چوٹ لگی ہے، اور اس طرح ہمارا رشتہ آگے بڑھنے لگا۔ ایک دن میں نے اچانک اس کو کہہ دیا کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو اور میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا یہ سب ٹھیک ہے، لیکن میری زندگی میں بڑا مسئلہ ہے، میرے خاندان کے ساتھ نہیں بنتی اور میں ساری زندگی اپنے خاندان والوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ مجھے اس سے زیادہ اچھی بات تو کوئی لگ ہی نہیں رہی تھی، کیونکہ میں بھی ساس سسر اور نند کے جھنجھٹ میں نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ مجھے تو ایسا ہی لڑکا چاہیے تھا جو اکیلا ہوتا اور بس میرے ساتھ رہتا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس گھر ہے، کاروبار ہے، پیسے بھی ہیں، تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھ سے کہہ سکتے ہو، اور پھر تم خود بھی اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ گے۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں، مل جل کر پیسے کمائیں گے، مل جل کر مزے کریں گے، کسی بات کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ علی بہت خوش تھا اور اس کو بھی ایسا لگنے لگا تھا کہ اسے بھی ایک اچھی لڑکی مل گئی ہے جس کے پاس پہلے سے گھر بھی ہے، کاروبار بھی ہے، پیسے بھی ہیں، اور وہ خود بھی کوئی غریب انسان نہیں۔ اس نے کہا کہ میں بہت امیر خاندان سے ہوں، تبھی تو اتنے بڑے کالج میں پڑھ رہا ہوں اور کرائے پہ اتنا بڑا گھر لے رکھا ہے، جبکہ وہ اکیلا رہتا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کس طرح اس کو جلدی جلدی شادی کے لیے منا لوں، کہ مجھے اسے شادی کرنے کی بہت زیادہ جلدی تھی، لیکن وہ بھی کچھ وقت میرے ساتھ گزارنا چاہتا تھا۔ اس طرح ہم لوگ ادھر ادھر جاتے رہے، شاپنگ کرتے، ڈنر پر جاتے، کبھی وہ پیسے دیتا تھا، کبھی میں پیسے دے دیتی تھی۔ زندگی ایک حساب سے ٹھیک چل رہی تھی، اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی اور سب کچھ بالکل ٹھیک تھا۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ میں نے اسے ملنے کے لیے بلایا، لیکن وہ نہیں آیا۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ وہ اپنے گھر پر نہیں ہے۔ ایک ہفتے کے بعد آیا تو عجیب طرح سے پیش آ رہا تھا۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا میری ماں کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، اس لیے مجھے جانا پڑا، اور میں نے اس کو تمہارے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ میں چاہتا ہوں کہ پہلے ہماری شادی ہو جائے، اس کے بعد میں ان کو بتا دوں گا۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا تم نے، لیکن اب شادی کے لیے کیا پلان ہے؟ جلدی شادی کرتے ہیں؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، جلدی شادی کرتے ہیں، ہم نکاح کر لیں گے۔ میں خوش ہو گئی۔ میں نے اپنی شادی کی تیاری کی۔ جب میری پہلی شادی ہوئی تھی تو اس نے بھی بہت اچھے طریقے سے میری شاپنگ کروائی تھی، مجھے بہت اچھا جوڑا لے کر دیا تھا، سارے لوازمات پورے کروائے تھے، اور میں پورے 30 لاکھ کی دلہن بنی تھی۔ یعنی میرا جوڑا، میرے کپڑے، میرا زیور ملا کے 30 لاکھ روپے بنتے تھے۔ لیکن اس وقت میں دل سے خوش نہیں تھی، اور آج میں بہت زیادہ خوش تھی۔ لیکن جبکہ آج میرا کپڑا سب کچھ ملا کر صرف 1.5 لاکھ روپے بنتے تھے۔ جوڑے اور چیزیں مجھے خورشید نے لے کر دی تھیں، وہ بھی میں نے بعد میں بیچ دی تھیں۔ میں نے بہت پیسے کمائے تھے اس سے، مجھے اتنے زیادہ اس نے تحفے دیے تھے، ہیرے کی انگوٹھیاں دی تھیں، میں نے سب کچھ بیچ کر پیسے بینک میں رکھوا دیے تھے۔ میں بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، کیونکہ اب میں اندر اور باہر دونوں سے خوش تھی۔ میرے ہونے والے شوہر نے کہا تھا کہ نکاح کی رسم ہو جائے، اس کے بعد میں تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ ہم نے مسجد میں نکاح کیا تھا، کیونکہ ہم دونوں زیادہ اس بارے میں کسی کو بتانا نہیں چاہتے تھے۔ میں گھر آ گئی اور علی کا انتظار کرنے لگی، کیونکہ آج کے دن میری زندگی شروع ہونے والی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوبصورت نوجوان تھا اور میری عمر کے برابر تھا، مجھ سے بڑا بھی نہیں تھا۔ ایک بوڑھے مرد کے ساتھ 1 سال تک زندگی گزاری تھی میں نے۔ ایک بوڑھے مرد کا ساتھ عورت کو بھی بوڑھا کر دیتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے میں بھی بوڑھی ہو جاؤں گی۔ اس کی دوائیاں، اس کے کمرے میں عجیب سی بدبو رہتی تھی، ایسا لگتا تھا کسی ہاسپٹل کے وارڈ میں زندگی گزار رہی ہوں۔ لیکن علی جوان تھا، خوبصورت تھا، بہادر تھا، مضبوط تھا، بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ میری ماں بھی میرے لیے اتنا اچھا لڑکا کبھی نہ تلاش کر پاتی۔ مجھے اپنی ماں کی یاد آ رہی تھی، کیونکہ آج میری شادی تھی۔ کاش آج میری ماں میرے ساتھ ہوتی۔ میری ماں نے میرا بہت خون جلایا تھا، مجھے بہت ذلیل کیا تھا۔ وہ مجھے بہت اچھا بنانا چاہتی تھی، اور میں اتنی اچھی تھی نہیں، اس لیے شاید اس کی باتیں مجھے سزا لگتی تھی۔ جب وہ کہتی تھی 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں،
جھوٹ نہیں بولتے، کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. اگر تمہاری ذات سے کسی کو تکلیف پہنچے تو تم ظالم ہوتے ہو، اور لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا ہے. ظالم کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، ظالم کو اچھا نہیں سمجھا جاتا. اس طرح کی باتیں میں سنتی رہتی تھی. اگر اس طرح کی ساری باتیں سچی تھیں تو پھر میں تو واقعی ظالم تھی، کیونکہ میں نے خورشید کو دھوکہ دیا تھا اور دھوکے سے طلاق نامے پر دستخط بھی کروا کے لے آئی تھی. اس کی بیوی نہیں تھی تبھی تو میں نے آج دوبارہ علی سے شادی کر لی تھی، لیکن نہ جانے علی کہاں رہ گیا تھا. تھوڑی دیر کے بعد ہلچل کی آواز آئی. یہ علی ہو سکتا تھا. میں نے فوراً گھونگھٹ نیچے کر دیا. میں سارا کچھ روایتی انداز میں کرنا چاہتی تھی. وہ میرا گھونگھٹ اٹھائے، مجھے منہ دکھائی کا تحفہ دے. اس کے بعد ہم لوگ زندگی کے لیے دعا کریں اور زندگی کو نئے سرے سے شروع کریں. علی کمرے میں آیا. میں اس کی چاپ پہچان گئی تھی. وہ آ کر میرے سامنے بیٹھ گیا. میں نے کہا کہ میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں اور تم اتنی دیر سے آئے ہو. جس کی اتنی پیاری بیوی ہو اس کو دیر نہیں لگانی چاہیے. 2 گلیوں کے فاصلے پر تو رہتے ہیں آپ. 2 گلیوں کا فاصلہ طے کر کے آپ نے آنا تھا، پھر بھی اتنی دیر لگا دی. نہ جانے وہ کیوں جواب نہیں دے رہا تھا. شاید اس کو بھی یقینی ہو رہا تھا کہ میں اس کی بیوی ہوں. وہ اتنا خوش قسمت ہے کہ ایک پری جیسی دلہن اس کے سامنے بیٹھی ہے. مجھے دیکھ کر تو حوریں بھی شرما جاتی. وہ کیا چیز ہے. میں تو ان سے بھی زیادہ خوبصورت لگ رہی، کیونکہ وہ تو آپ کو مرنے کے بعد ملیں گی، لیکن میں تو علی کی قسمت میں ابھی سے لکھ دی گئی تھی. اس نے میرے سامنے ایک سونے کا سیٹ رکھ دیا. وہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا، پر میں نے اسے کہا کہ مجھے لگا کہ تم مجھے ہیرے کا سیٹ دو گے، کیونکہ سونے کا سیٹ تو مجھے خورشید نے بھی دیا تھا. اس نے اس بات کا بھی کوئی جواب نہیں دیا. میں نے کہا کہ اچھا میرا گھونگھٹ تو اٹھا دو، میں بھی تو دیکھنا چاہتی ہوں. اس نے جب میرا گھونگھٹ اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میں حیران اور پریشان رہ گئی. میرے سامنے جو بیٹھا تھا وہ علی نہیں بلکہ خورشید ہی تھا. میں نے کہا تم اور یہاں؟ اس نے کہا ہاں میری جان، میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں. کیسا لگ رہا ہے؟ میں گھبرا گئی تھی. مجھے کوئی بات نہیں آ رہی تھی. میرے دل کی آواز میرے کانوں میں آ رہی تھی. میں نے کہا کہ علی کہاں ہے؟ اس نے کہا جس علی کے ساتھ تم شادی کرنا چاہتی تھی وہ میرا بیٹا ہے. میں اور حیران رہ گئی. علی کمرے میں آیا. اس نے کہا کہ میں تمہیں پسند کرنے لگا تھا. تم سے مل کر مجھے یہ احساس ہو گیا تھا کہ تم ہی میری ہمسفر بننے کے قابل ہو، اور میں نے تمہیں دل سے قبول کر لیا تھا. میری محبت تمہارے ساتھ سچی تھی. سب کچھ بالکل ٹھیک تھا، لیکن پھر میں اپنے باپ سے ملنے کے لیے گیا اور انہوں نے مجھے تمہارے بارے میں سب کچھ بتایا. کیونکہ باتوں باتوں میں ذکر ہو گیا تو تمہاری تصویر بھی دکھائی. میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی کہ یہی وہ عورت جس نے میرے باپ کو دھوکہ دیا، میرے باپ کی دولت کو لے کر بھاگ گئی. تمہارے جانے کے بعد میرے باپ کو ہارٹ اٹیک آ گیا، لیکن وہ بچ گیا. اور تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ شادی کرتا؟ وہ نکاح جھوٹا تھا. میرے ساتھ تمہارا کوئی نکاح نہیں ہوا ہے، اور اب تم یہاں سے خوابوں کے جہان میں نہیں بلکہ جیل میں جاؤ گی، کیونکہ وہی تمہاری جگہ ہے. تم پر 420 کا دھوکہ دہی کا کیس کیا جائے گا. کاروبار بھی ضبط ہو جائے گا. ساری جائیداد جو تم نے ہمارے پیسوں سے بنائی ہے ہمیں واپس مل جائے گی. اور تمہاری زندگی برباد ہو گئی ہے، کیونکہ تم نے جو کیا وہ غلط تھا. مجھے ایسا لگا کہ میں برا خواب دیکھ رہی ہوں اور ابھی میری آنکھ کھل جائے گی، لیکن میری آنکھیں نہیں کھل رہی تھیں. میں حیران تھی کہ پولیس کو بلا لیا گیا اور پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی. میں پولیس کے ہاتھوں پٹنا نہیں چاہتی تھی، اس لیے ایک بار جرم کر لیا اور بتایا کہ یہ سب کچھ میں نے کیا ہے. میں نے اپنی صفائی میں کچھ نہیں کہا. مجھے فوراً سزا مل گئی اور مجھے جیل بھیج دیا گیا. ابھی میں جیل میں ہی بیٹھی ہوں، اپنی کہانی اپنی جیسی عورتوں کو سناتی رہتی ہوں اور سوچتی ہوں کہ میری ماں ٹھیک کہتی تھی، حرام کو کھا کر لوگ ذلیل ہوتے ہیں. حرام کی کمائی ذلیل کرواتی ہے. میں نے دھوکہ دیا تھا، جھوٹ بولا تھا، کسی کے جذبات کے ساتھ کھیلا تھا، چوری کی تھی، اور اس لیے میرے ساتھ یہ سب کچھ ہوا. آج میں جیل میں ہوں اور میری جوانی کے دن جیل میں ہی گزر رہے ہیں، اور جس سے محبت کی وہ بھی مجھے نہیں ملا. میری زندگی برباد ہو گئی. جب تک یہاں سے نکل کر جاؤں گی میری جوانی میرا ساتھ چھوڑ چکی ہوگی اور میرے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. کوئی بھی مجھ سے شادی نہیں کرے گا اور پیسے بھی تو نہیں ہوں گے میرے پاس. سب کچھ ختم ہو گیا. آج میری ماں کی وہ باتیں سارا دن یاد آتی رہتی ہیں. ٹھیک کہتی تھی، میں نے اس پر عمل نہیں کیا. اگر عمل کیا ہوتا تو آج میری زندگی بھی ٹھیک ہوتی. کاش اپنی ماں کی جگہ میں مر گئی ہوتی تو آج میری زندگی میں یہ سب کچھ نہ ہوتا، کیونکہ جیل میں زندگی گزارنا آسان نہیں ہوتا ہے.
ایک دن بھی 1 سال کی طرح لگتا ہے۔ بس میں نے اپنے ہاتھوں اپنی زندگی برباد کر لی، لیکن اتنا ضرور کہوں گی کہ کبھی بھی لالچ میں آ کر ایسا قدم مت اٹھانا۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی کہانی۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کہانی اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کیجیے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو فوراً کر لیجیے۔ ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری آئندہ آنے والی کہانی کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔ اگلی کہانی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ خدائے پہمان۔